علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تحمید، کبریائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوون امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ حضرات، اے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اساں سارے کو مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اساں سارے لوگوں کو اشرف المخلوقات دا لقب قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دا بے شمار نعمتیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، اے ہاتھ بھی نعمت ہے، اے اکھی بھی نعمت ہے، اے زبان بھی نعمت ہے، اے پیر بھی نعمت ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اے میرے پیارے انسانوں، تساں اللہ رب العالمین دے نعمتیں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمائے اے سارا جہان، زمین و آسمان، زمین و آسمان دے اندر جتنی بھی چیزیں نعمتیں ہیں، اے سارا میں انسان کی تے پیدا فرمائیں، لیکن صرف انسان کو میں اپنی عبادت کی تے پیدا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرا پیارا انسان، میں تے کو پیدا کیتے، میں جن کو انسان کو پیدا کیتے اپنی عبادت کیتے۔ تیری پیدائش دا مقصد ہے صرف اور صرف تو میری بندگی اللہ رب العالمین دی کریں۔ حضرات، اے دنیا دے اندر جتنی بھی باطل عقیدے ہیں، حضرات انہیں دا کوئی وجود نہیں دین اسلام دے اندر۔ انسان دے صرف مقصد کیا ہے پیدائش دا؟ الا لیعبدون، روزہ رکھے تے خالص اللہ کے لیے، نماز ادا کرے تے خالص اللہ کیتے، حج ادا کرنا پہتے نیت کیا ہوئے اللہ راضی تھی ونجے۔ حضرات، ہی حوالے نال میں تھوڑے سامنے چند معروضات پیش کرے سا۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے الا لیعبدون، میں تو کو اپنی عبادت کی تے پیدا فرمائے۔ حضرات، آج کل دے معاشرے دے اندر نویں گال سننے کو ملتی ہے کہ مردے سن دن۔ اللہ رب العالمین نے جرے ویلے بھی عقیدہ توحید سمجھائے، پہلے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیتے سی تاکہ قیامت والے نہیں کوئی انسان اے نہ آکھے اے پروردگار عالم میں کو عقیدہ توحید سمجھ کے نہ آیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اندر گہرے مسائل ہیں جنہیں کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن عقیدہ توحید اللہ رب العالمین نے سادے الفاظ دے اندر، واضح الفاظ دے اندر بیان فرمائے تاکہ دنیا کائنات دا جاہل انسان بھی سمجھ سکے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، باطل عقیدات کیا ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے پہلے سوال کیتے ہیں پوری دنیا کیتے ہیں، پوری دنیا دے انسانے کیتے ہیں، پہلے رب العالمین نے سوال کیتے ہیں۔ پہلا سوال فرمایا دسویں دنیا والے وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا اور بغیر اکھاں والا برابر تھی سکتے؟ دسو تھی سکتے؟ نہیں تھی سکتا۔ پوری دنیا نے تسلیم کیتے، پوری دنیا دے احبار تے اور رہبان تے علماء نے تسلیم کیتے، پوری دنیا دے ایک اقبال نے تسلیم کیتے، اے اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا سوال کیتے، فرمایا ولا الظلمات ولا النور، دسویں دنیا والے ہو روشنی اور اندھیرا برابر تھی سکتے؟ پوری دنیا نے جواب دیتا اللہ برابر نہیں تھی سکتا، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، عالم الغیب ہے، ان کو پتہ ہے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو متوجہ کیتے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، یہ متوجہ کیوں کیتے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے میں اپنے انسان کو میں پیدا کیتے میں ہوں انسان کو جنت اندر داخلہ ہی فرمیسا، جڑے بندے دیا عقیدہ توحید صحیح ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تیجا سوال دہرائے، فرمایا دسویں دنیا والے ہو ولا الظل ولا الحرور، کیا سایہ اور دھوپ برابر تھی سکتی ہے؟ پوری دنیا نے جواب دیتا اللہ برابر نہیں تھی سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ترے چیزیں تسا مان گئے ہو، چوتھی چیز برابر نہیں ہو سکتی، کیری؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وہ دنیا کائنات دے لوگوں مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، وہ دنیا کائنات دے لوگوں جیویں اکھیں والا تے دیکھن والا، جیویں اکھیں والا تے نہ دیکھن والا برابر نہیں ہو سکتا، جیویں روشنی اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، جیویں سایہ اور دھوپ تے برابر نہیں ہو سکتے، ایویں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ایویں مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے دوجے مقام تے عقیدہ
توحید واضح الفاظ اندر بیان فرمائے. فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے ای مقام تے پہلے 3 سوال کیتے ہیں. فرمایا دسو دنیا والےو انما حرم علیکم المیتہ بے شک مردار حرام ہے. ہاں اللہ جی پوری دنیا نے تسلیم کر دیتے مردار حرام ہے. اللہ رب العالمین نے دوجا سوال دہرائے. دوجا سوال کیا ہے والدم یہ تو دم مسور خون حرام ہے. ہاں اللہ جی حرام ہے. دنیا کائنات ہر شخص نے تسلیم کیتے. اللہ رب العالمین نے تیجا سوال دہرائے. فرمایا ولحم الخنزیر دسو دنیا والے او خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے. ہاں اللہ جی اسائی مننے خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اے 3 چیزاں حرام ہیں. چوتھی چیز بھی نری حرام ہے. چوتھی چیز بھی پکی حرام ہے. فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. 11ویں حرام ہے. تیجا حرام ہے. کل حرام ہے کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے. ہن جڑا بندہ قرآن دے فیصلے تو منہ مڑے نہ رہے جڑا بندہ قرآن دے فیصلے کو چھوڑ دے وہ دنیا کائنات دا لعنتی انسان کرا دے. اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد ہے. فرمایا لعن اللہ من سبح لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ دل لعنت بس دے او بندے جتے جرا بندے غیر اللہ دینا جتے ذبح کریں دے. اللہ پاک نے سورۃ الاحقاف اندر ارشاد فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. ان کنے وڈا گمراہ کون ہو سکدے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے او سارے کنے وڈا گمراہ او شخص ہے جڑا بندہ ممن يدعو من دون اللہ جرا اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو صد مرندے. اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ دے. اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ دے. اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو پالن ہار سمجھ دے. اللہ دے علاوہ غیر اللہ کو داتا سمجھ دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. او دنیا کائنات دے لوگو یہ عقیدہ توحید ہے کہ غیر اللہ دے نات نصر و نیاز حرام ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مردے اور زندے برابر نہیں. اللہ کریم نے مثال بیان فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. جبرائیل علیہ السلام آسمان تو نازل پیتی تے ارشاد فرمانے ودن وما انت اے پیغمبر تسی بھی ہوو وما انت اے پیغمبر تسی بھی ہوو. کیا مطلب اگر قبر پیغمبر دیوے قبر وقت نبی دی ہووے. اگر قبر وقت دے نبی دی ہووے اتو سڈن والا بھی وقت دے نبی ہووے. اگر تلوں قبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہووے اتو سڈن والا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہووے. اللہ رب العالمین نے چوٹی تو جات نفی فرمائی ہے. فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ کریم نے چوٹی دو جات نفی فرمائی ہے. فرمایا وما انت بمسمع. انہوں تو مخاطب کون ہے؟ پوچھ علماء کنے مخاطب کون ہے؟ مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما انت بمسمع من فی القبور. اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی قبر والوں سنا سکتے تسی بھی قبر والوں نہیں سنا سکتے. میں دعویٰ کر دیتے مرد اور زندے برابر نہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید دے دوجے مقام تے ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اموات غیر احیاء اے مردین زندے کوئی نہیں اے مرگن زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو شعور کہنی ان کو پتہ ہی کہنی سکوں اللہ رب العالمین کڈن اٹھے سی قبریں تو ان کو تو اے شعور کہنی. حضرات عقیدہ توحید ہے. نماز پڑھو خالص اللہ رب العالمین کی تے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف نہیں کریں دا۔ حضرات غیر اللہ کو سڈن کیا ہے؟ جرا غیر اللہ دے نا تے ذبح کریں دے مشرک ہے۔ اور مشرک دے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، بے شک مشرک جو اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اے ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ حضرات یہ چھوٹی جی مثال میں بیان پہ کرنا، چھوٹی جی مثال ہے اگر توڑا عقیدہ ہے، آج سارے بھراویں دا عقیدہ بڑے مردے سن دن، ٹھیک ہے بھئی توڑا گال من گھندے سے مردے سن دن، ایک تسا اپنا بابا دیو جرا پہنچی سرکار ہوئے، اپنا بابا دیو صرف گھنٹے کیتے ہیں، اسو دا کو اسٹام لکھ دیسوں بھئی اے تو کو بابا تو کو صحیح سلامت تو کو ولا دیسوں، ایسا کیا کرے سوں؟ قبر کھٹے سوں، قبر کھٹتے ہیں بابا اندر دفن کرے سوں، ادھا گھنٹہ لمبی دعا کرے سوں، اتو کھارتے دعائیں کرے سوں اللہ کو بخش دے، ادھے گھنٹے بعد قبر کھلے سوں پوچھ سوں بھئی ہاں تے دعا سنی ہے کہنا کیا کسن وہ تو مر ویسی، اچھا زندہ دفن کرے بندہ مر ویندے، مریا دفن کرے بندہ جی پیندے۔ حضرات کچھ اپنا عقل دا علاج کراؤ، اللہ رب العالمین کی دعا ہے جرا کو سنائے انہوں میں کہیں توفیق عطا فرماوے۔ اچھا ایک گزارش ہے، آج کا یہ پروگرام الاحسان میڈیا سنٹر کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ حضرات یہ اج دا پروگرام الاحسان میڈیا سنٹر کے تحت منعقد تھینا پہ، اگر تساں مزید سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں سارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سنٹر کو سبسکرائب کرے سو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔